میلاد شریف کا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی شان والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے تو سارے عالم پر اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے، اور کیوں نہ ہو، وہ ذات آ گئی ہے کہ جس کو اللہ نے نور بنا کر بھیجا ہے۔ سارے عالم نور مصطفیٰ سے روشن و منور ہو جاتا ہے، اور میرے رب جب اعلان فرماتے ہیں اپنے محبوب کی آمد کا اور ان کی تشریف آوری کا قرآن پاک کے اندر، تو مختلف انداز سے اور مختلف پیرایوں میں اپنے محبوب کی ولادت کا ذکر فرماتا ہے، اس عالم میں تشریف آوری کا ذکر فرماتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیج دیا ہے، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ جو اطاعت نہ کریں ان کی وہ اللہ کے عذاب سے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور چمکانے والا سراج بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیے یہاں اللہ نے اپنے محبوب کی مختلف آیات کے اندر مختلف صفات کا ذکر کیا، اور حضور کے آنے کا ذکر بھی کیا، حضور کی تشریف آوری کا ذکر بھی کیا، حضور کے بھیجے جانے کا ذکر بھی کیا۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، اس عالم میں کون و مکان میں جلوہ گر ہو گئے ہیں، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنے محبوب کے آنے کا ذکر فرماتا ہے، ان کی تشریف آوری کا ذکر کرتا ہے، ان کے بھیجنے کا ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے آنے کا ذکر، اسی کا نام تو میلاد مصطفیٰ ہے۔ حضور کی تشریف آوری کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اسی کا نام میلاد ہے۔ حضور کے جب بھیجنے کا ذکر ہوتا ہے تو اسی کا نام میلاد ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اپنے محبوب کے آنے کا ذکر کرتا ہے، کہیں حضور کے بھیجنے کا ذکر کرتا ہے، کہیں حضور کی بعثت کا ذکر کرتا ہے، تو در حقیقت قرآن پاک کے اندر اپنے محبوب کا میلاد پاک منا کر ہمیں اور آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ میں رب ہو کر اپنے محبوب کا قرآن میں میلاد منا رہا ہوں، تم بھی اپنے مصطفیٰ کا میلاد منا جاؤ۔